اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان گلشرم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ہمارے خاص دوست شہزادہ غوث اعظم مولانا قاری سید شاہ مجتبی الحسنی والحسینی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہے مجھے دین نبی کے ہر نگہباں سے، بزرگان ملت، نوجوانان اہل سنت، محبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آگے اللہ کی توفیق سے کچھ کہوں۔ میں چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں باوعدہ بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بلند آواز سے درود پڑھ کر بتا دیا کہ ہم مدینے والے آقا کے غلام ہیں، ہم مدینے والے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ مدینے والے آقا کا جو غلام ہوتا ہے وہ امام حسین والا ہوتا ہے، مدینے والے آقا کا جو غلام ہوتا ہے وہ امام حسن والا ہوتا ہے، مدینے والے آقا کا جو غلام ہوتا ہے مولا علی مولائے کائنات والا ہوتا ہے، مدینے والے کا جو غلام ہوتا ہے سیدہ فاطمہ والا ہوتا ہے، مدینے والے کا جو غلام ہوتا ہے غوث اعظم والا ہوتا ہے، غریب نواز والا ہوتا ہے، بندہ نواز والا ہوتا ہے۔ غریب مدینے والے کا جو غلام ہوتا ہے وہ فتح اللہ قادری والا ہوتا ہے، وہ جلال الدین حسینی والا ہوتا ہے، وہ جنید بغدادی والا ہوتا ہے، وہ صوفی سرمست والا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے بتا دیا کہ ہم مدینے والے آقا کے غلام ہیں، اور جب سے میں غور کر رہا تھا آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، آپ کے چہروں پر ایک نورانیت نظر آ رہی ہے۔ کس کے چہرے چمکتے ہیں وہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ چہرے انہی کے چمکتے ہیں جن کے دلوں میں نبی اور آل نبی کی محبت جلوگر ہوتی ہے، انہی کے چہرے چمکتے ہیں، انہی کے چہرے پر نور آتا ہے، انہی کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ جو نبی اور آل نبی سے محبت کرتے ہیں ان کے دل میں محبت جلوگر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قد، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوا آگے بڑھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حضرت جبرائیل اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے اس بچے کی ولادت کی۔ حسین کی ولادت ہو رہی ہے، مبارکباد خالق کائنات بھیج رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کیسی عظیم ہستی ہیں، یہ کیسی عظمت والی ہستی ہیں۔ ولادت ہوتی ہے، جبرائیل آ رہے ہیں، آقا پروردگار مبارکباد بھیج رہا ہے، قبول فرمائیے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ کے حکم سے حسین رکھا گیا۔ اللہ کے حبیب نے حسین کے کانوں میں اذان دی، لعاب دہن ڈالا۔ ایک بات غور طلب ہے، رکھتا ہوا آگے بڑھو۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی غذا اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، سب جانتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی غذا بچے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے وہ شہد ہے۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، پہلی غذا اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے کبھی مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، کبھی مؤذن صاحب کو بلایا جاتا ہے، کبھی اپنے گھر کے بزرگوں کے ہاتھ سے اس بچے کو پہلی غذا دی جاتی ہے۔ لیکن جب امام حسین کی ولادت ہوئی، ان کے منہ میں پہلی غذا ڈالنے کے لیے
کوئی مسجد کے امام مؤذن تشریف نہیں لائے بلکہ نبیوں کے آقا تشریف لائے، نبیوں کے آقا تشریف لائے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی غذا عام بچوں کو جو دی جاتی ہے ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے، وہ شہد ہے۔ شہد کس کو کہتے ہیں، شہد کیسا بنتا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ شہد مکھی کے اگال کا نام ہے۔ شہد کیسے بنتا ہے، مکھیاں کئی ایک درخت پر جاتی ہیں، پھلوں کے پھولوں سے رس کو چوستی ہیں، پھر اپنے چھتے پر آ کر اس کو اگلتی ہیں۔ مکھی کے اگال کے نام کو شہد کہا جاتا ہے۔ عام بچے کی غذا مکھی کا اگال ہے، جو تاجدار کربلا ہو، جو نواسہ رسول ہو، اور جو امام حسین جو مومنوں کے دل کا چین ہو، اس کی جو پہلی غذا ہے مکھی کا اگال نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب دہن ہے۔ مکھی کا اگال نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب دہن۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ہی ملے گا حسین کے جیسا۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ہی ملے گا حسین کے جیسا۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دین آشنا کس کو کہتے ہیں ہم یہ جان لیں گے، مدحت کہتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ دین آشنا، دین سمجھنے والا، مدحت تاریخ۔ اب آپ اس کو سنیں مزہ آئے گا۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین، محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی، قہر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ سرمایہ نجات قہر خدائے پاک عداوت حسین کی، قہر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ کون یزید ہے، کون حسین ہے، ہم تھوڑا اختصار کے ساتھ یہ بھی جان لیں گے۔ یزید فتنہ، یزید پے کرے فتنہ و شرارت، یزید پے کرے فتنہ و شرارت، حسین پیک مجسمہ حق و ہدایت۔ یزید دنیا کا بدمست، حسین دین میں سرمست۔ یزید باطل پرست، حسین حق پرست۔ یزید مجسمہ کفر و طغیان، حسین سراپا تسلیب و رضا۔ یزید مکر و فریب کی جیتی جاگتی تصویر، حسین اخلاق محمدی کی زندہ تفسیر۔ یزید اسلام میں ایک نفس شریر، حسین وارث چادر تطہیر۔ یزید ظلم کا استعارہ، حسین امن کی علامت۔ یزید جبر کا پتلا، حسین صبر کا پیکر، حسین صبر کا پیکر۔ جتنی دنیا مزید باقی ہے، جتنی دنیا مزید باقی ہے، حق و باطل نوید باقی ہے۔ جتنی دنیا مزید باقی ہے، حق و باطل نوید باقی ہے، اور چرچا حسین کا ہوگا، تیری ذلت یزید باقی ہے۔ اور چرچا حسین کا ہوگا، تیری ذلت یزید باقی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا
مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نواسے کے کان میں اذان دی، کہا بیٹا حسین یہ تیرے نانا کی آواز ہے۔ امام حسین نے آنکھ کھولی، کہا نانا، نگاہوں سے نگاہ ملی، نگاہوں میں جواب دے رہے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں نانا یہ آپ کی آواز ہے تو کان بھی حسین کے ہیں، کان حسین کے ہیں۔ نانا جان آپ کی آواز ہے، کان حسین کے ہیں۔ نانا جان اگر وقت آئے تو سنو، لوگ قرآن میں مسجدوں میں پڑھتے ہیں، مصلوں پر پڑھتے ہیں، قرآن مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، مصلوں پر پڑھا جاتا ہے۔ نانا جان اگر وقت آئے آپ کا بیٹا حسین نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھے گا۔ سرے حسین قرآن پڑھ رہا تھا نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناد ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناد ہے۔ سجدے سب نے کیے، اوروں کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ فرش والے بھی سجدہ کرتے ہیں، عرش والے بھی سجدہ کرتے ہیں، زمین والے بھی سجدہ کرتے ہیں، آسمان والے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ فرش سے لے کر عرش تک کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ مسجد میں اللہ اللہ کہنا آسان ہے، جنت کی پرکیف فضاؤں میں اللہ اللہ کہنا آسان ہے، لیکن اپنے بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کر، مظلوم اصغر کے حلق پر تیر پیوست دیکھ کر، عباس کے بازو قلم دیکھ کر، اپنے جسم پر اور اون و محمد کے لاش تڑپتی دیکھ کر، اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا یہ حسین ہی کا کام ہے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، پھر کوئی سجدے میں رہا، پھر کوئی سجدے میں پڑا۔ کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوا بڑھوں، کافی دیر ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز بھی کے لیے ہمیں آنا ہے۔ محترم و مکرم سامعین کرام، میدان کربلا میں سب جانشاران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت کو پی لیا، نوش فرما لیا، تنہا امام حسین باقی ہے، میدان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کے فرزند حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کمزوری کی وجہ سے بستر علالت پر ہے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان کو دیکھا کہ وہ میدان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ تنہا ہیں، آپ بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں اٹھتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان پہلے مجھے شہید ہونے کی اجازت دیں، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، محبت سے گلے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں،
کہتے ہیں بیٹا تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے، بیٹا تمہیں بے کسان اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ اے نور نظر، اے لخت جگر، تم سے میری نسل کو پروردگار جاری فرمائے گا۔ اے میرے نور نظر، تم سے میری اولاد کو پروردگار جاری فرمائے گا، تم ہی سے میرا سلسلہ آباد ہوگا، شاداب ہوگا۔ اے میرے نور نظر، تم سے کئی ایک امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے میں تمہیں میدان کاردار میں جانے نہیں دیتا، جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دستار مبارک کو نکالتے ہیں، اپنے نور نظر لخت جگر کے سر پر رکھتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھتے ہیں، سر پر رکھ کر کے صبر کی تلقین فرماتے ہیں، صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہوئے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر خبائے مصری زیب وطن فرماتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کا امامہ اپنے سر پر باندھتے ہیں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال اپنے پشت پر رکھتے ہیں۔ پھر جعفر طیار اپنے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار حیدری اپنے گلے میں حمائل کرتے ہیں۔ پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اپنے برادر اکبر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹکا کمر پر باندھ لیتے ہیں۔ اس شان کے ساتھ شہیدوں کے آقا، جنتی جوانوں کے سردار، سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اپنے جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان کاردار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب میدان میں جاتے ہیں تو ولولہ انگیز خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں؟ امام حسین خطاب کر رہے ہیں، اے لوگو، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اے لوگو، میرے بابا علی ہیں، میرے بابا شیر خدا ہیں۔ اے لوگو، میری ماں خاتون جنت ہے۔ اے لوگو، میری ماں پیغمبر اسلام کی شہزادی ہے، پیغمبر اسلام کی لخت جگر ہے۔ اے لوگو، میں ان کا بیٹا ہوں۔ خطاب کے بعد یزیدی لشکر میں شور اڑتا ہے، آواز آتی ہے، کوئی کہتا ہے اے حسین، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، تمہارے پاس یہی راستہ ہے، یزید کی بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا، اے بدبختو، سنو، میں خوب جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اے بدبختو، میں خوب جانتا ہوں تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، سنو، یہ جو میرا خطاب تھا، یہ جو میری تقریر تھی، یہ اتمام حجت کے لیے تھی۔ یہ سب باتیں میں نے تمہیں بتائی، کس لیے بتائی؟ سنو، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تم کل اللہ کی بارگاہ میں
قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکو کہ مولا ہم نے حق امام برحق کو نہیں پہچانا، تو اس لیے میں نے یہ باتیں تمہارے سامنے رکھی اور اس عذر کو بھی میں نے ختم کر دیا، اس عذر کو بھی میں نے ختم کر دیا ہے۔ یہی وجہ تھی میں نے اتمام حجت کی، یہی وجہ تھی میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے لوگو اے بدبختو، تم میرے خون کے پیاسے ہو، اے بدبختو تم چاہتے ہو میرا خون بہانا چاہتے ہو، تو سنو تم جس کو چاہتے ہو مقابلے میں بھیجو، میدان میں بھیجو۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلوانوں کا انتخاب کیا تھا اور ایک ایک کر کے میدان میں بھیجتے رہے، ایک کے بعد ایک۔ امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اس کے باوجود بھی امام حسین کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار حیدری ہے۔ امام حسین سے جو بھی مقابلے کے لیے آتا وہ گاجر مولی کی طرح کٹ کے جہنم رسید ہو جاتا۔ تلوار حیدری سے حسین نے وہ کمال دکھایا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ لوگ دیکھتے رہے، یزیدی دیکھتے رہے، ان کی بہادری شجاعت دیکھ کر دشمنان اسلام کا لشکر حیران ہے، شور اٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنو، اس طرح ہماری جماعت اس طرح جنگ کرتے رہے گی تو ہماری جماعت ختم ہو جائے گی۔ اس طرح جنگ نہیں، ایک ساتھ حملہ کیا جائے حسین پر، سینکڑوں تلواریں چمکنے لگی، دشمنان اسلام امام حسین پر حملہ کرنے لگے۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی امام حسین کئی ایک لوگوں کو جہنم رسید کرتے جا رہے ہیں۔ پھر بھی حیران ہے، ابن سعد دیکھتا ہے، کہتا ہے، یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے پھر بھی ہمیں جنگ میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ابن سعد حکم دیتا ہے کہ تیروں کی بوچھار کی جائے، تیروں کی برسات کی جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، واقعہ بڑا دردناک ہے۔ تیروں کی برسات کرنے کا حکم دیا گیا، تیروں کی برسات کی گئی۔ تیروں سے امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اقدس، کئی ایک زخم آپ کے جسم اقدس پر لگ گئے اور زخموں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اقدس چور چور ہو گیا۔ اتنے میں ایک تیر جو زہر میں ڈوبا ہوا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک پر لگتا ہے، خون جاری ہوتا ہے۔ وہ پیشانی جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے کئی ہزار مرتبہ چوما تھا، بوسہ دیا تھا، اس پیشانی کو تیر لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، آپ پر غشی طاری ہو گئی اور زمین پر آپ آ گئے۔ ایک شیطان صفت سنان نے ایک ایسا تیر مارا، آپ کے تنے اقدس سے وہ تیر پار ہو گیا۔ کئی نیزے، کئی تیر، کئی شمشیریں
کہ زخم کھانے کے بعد 72 زخموں کے بعد کہ آپ سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر کو الگ کر دیا گیا۔ ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، مر گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، مر گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین۔ امام حسین نے اپنے غلاموں کو ایک پیغام آپ دے گئے ہیں، ایک امام حسین نے غلاموں کو درس دیا ہے۔ ہم سچے غلام ہیں، ہم سچے عاشق ہیں، تو اس پیغام پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس پیغام کو ہمیں اپنا لینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں انہیں، اور یہاں انہی کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں۔ اگر ہمیں ان سے سچی ہم محبت کرتے ہیں تو ان کے پیغام کو پر عمل کرنا ہوگا۔ پیغام کیا ہے؟ آخری میسج کیا ہے؟ آخری درس کیا ہے؟ آخری سبق کیا ہے؟ سجدے میں سر رکھ کر سر کٹا دیا۔ امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں، اے میرے غلاموں، مشکل سے مشکل وقت آئے تو نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یزید سمجھ رہا تھا ہم نے امام حسین کو ختم کر دیا ہے۔ میدان کربلا کا ذرہ ذرہ ہر وقت پکار کر کہتا ہے، اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حسین نے اعلان کر دیا کہ شہید کیسا زندہ ہوتا ہے۔ نیزے پہ چڑھ کر حسین نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ سرے حسین قرآن پڑھ رہا تھا نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تعالی دعا کی جائے گی۔ تمامی حضرات آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان گلشرم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔